بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا چوتھا باب ہے فی التعریف و تنکیر، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم اشارہ کا مقصد پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِهِ مَعْنَاهُ كَقَوْلِكَ بِأَنِ هَذَا مُشِيرًا إِلَى شَيْءٍ لَا تَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا وَصْفًا۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِذَلِكَ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى كإظهار الاستغرابی نحو کم عاقل آیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائدة وصير العالم النحرير زنديقا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال اس میں اشارہ اسے لایا جاتا ہے جب اس کے معنی کے حاضر کرنے کا کوئی طریقہ متعین ہو جائے، جیسا کہ تیرا قول بیعنی ہذا، اشارہ کرتے ہوئے کسی چیز کی طرف کہ تجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے اور نہ ہی تجھے اس کی صفت معلوم ہے، اور جب اس چیز کا طریقہ متعین نہ ہو تو پھر یہ دیگر اغراض کے لیے آتا ہے، جیسا کہ کسی عجیب و غریب حکم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کتنے ہی عقل مند ہیں کہ انہیں معاش کے طریقوں نے تھکا دیا، اور کتنے ہی جاہل ہیں کہ تو انہیں پائے گا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے عقلوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے اور ماہر عالم کو بے دین بنا دیا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ معرفہ کی اقسام میں سے جو ہم نے 7 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے کس کو کس جگہ پر لایا جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے، ان میں سے 2 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے معرفہ کی تیسری قسم اس میں اشارہ شروع فرما رہے ہیں۔ تو اس میں اشارہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ اس میں اشارہ اس وقت لایا جاتا ہے جب کسی معین چیز کو، کسی متعین اور مخصوص چیز کو مخاطب کے ذہن میں اشارہ حسیہ کے ذریعے سے ظاہر کرنا یہ مقصد ہو۔ تو جب یہ مقصد ہوگا تو پھر اس وقت اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہتے ہیں بیعنی ہذا، مجھے یہ والی چیز فروخت کر دو، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اشارہ جس چیز کی طرف آپ کر رہے ہیں، نہ تو آپ کو اس کا نام معلوم ہے اور نہ ہی آپ کو اس کی کوئی صفات معلوم ہے، تو اس وقت آپ اشارہ حسیہ کے ذریعے سے جو متعین اور مخصوص چیز ہے اس کو مخاطب کے ذہن کے اندر حاضر کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اس میں اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس میں اشارہ ہے اس کو کب لایا جاتا ہے؟ اس کو اس وقت لایا جاتا ہے جب اس کے معنی کو حاضر کرنے کا طریقہ متعین ہو جائے، اور یہ کیسے متعین ہوگا؟ یہ اشارہ حسیہ کے ذریعے سے متعین ہوگا۔ جیسا کہ آپ کا قول ہے بیعنی ھذا مشیر الی شیء، آپ یہ کہیں کہ مجھے والی چیز بھیج دو، اور ساتھ ساتھ آپ اشارہ کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی طرف کا آپ کو نہ تو اس کا نام معلوم ہے اور نہ ہی آپ کو اس کی صفات معلوم ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِذَلِكَ، اگلا مسئلہ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ کے ذریعے سے کسی مخصوص اور متعین چیز کو مخاطب کے ذہن میں مستحضر کرنا، مخاطب کے ذہن میں حاضر کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہوتا ہے؟ پھر اس میں اشارہ کو دیگر اغراض و مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ دیگر اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مقصد ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو باقی مقاصد ہیں وہ ہم اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے اظہار استغراب۔ استغراب کا مطلب یہ ہے تعجب، حیرت انگیز واقعہ یا حیرت انگیز حکم کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر شاعر کا ایک شعر لے کر آئے ہیں، وہ شعر دیکھ لیں آپ۔ شاعر یہ کہتا ہے کم عاقل آیت مذاہب، اس میں ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے کہ شعر کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس میں جو محل استشہاد ہے اس کو واضح کریں گے۔ پہلا لفظ دیکھیں عاقل، عقل یعقل، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عقل مند ہونا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ ہے اعیت، یہ باب افعال سے ہے، اعیا یعی اعیا، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز بنا دینا، عاجز کر دینا۔ اس کے بعد آگے ہے مذاہب، مذاہب یہ مذہب کی جمع ہے، طریقے اور راستے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر مراد ہے حصول معاش کے طریقے یا حصول معاش کے راستے۔ آگے لفظ دیکھیں جاہل، جاہل یجہل، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نادان ہونا یا ناواقف ہونا، بے وقوف ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے تلقاہ، لقی یلقا، باب اس کا بھی سمیع یسمع ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، کسی چیز کو حاصل کرنا۔ آگے ہے مرزوقہ، باب اس کا نصر ینصر ہوتا ہے، رازق یرزق، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مراد ہے رزق دیا ہوا۔ آگے ہے ترک یترک، اس کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اوہام یہ وہم کی جمع ہے، خیال کو کہا جاتا ہے۔ حائدہ، باب اس کا سمیع یسمع آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا یا حیران کر دینا۔ سیر یسیر تسییر، باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنا۔ نحریر، اس کی جمع نحاریر آتی ہے، عقل مند کو کہا جاتا ہے۔ زندیق، اس کی جمع زنادق آتی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بے دین یا وہ شخص جو دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین کے اندر منتقل ہو گیا ہو۔ اب چلتے ہیں اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں شاعر یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت سے عقل مند ایسے ہیں
کہ ان کے रिज़्क कमाने के रास्तों ने उनको थका दिया है। मतलब वो अपनी अक्लमंदी से रिज़्क कमाने का एक तरीका सोचते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद थक जाते हैं और उनको उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता है, वो उतना ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं जितना वो ख्याल करते हैं। लेकिन इसके बरक्स बहुत से बेवकूफ़ और बहुत से जाहिल आदमी ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला वुसअत वाला रिज़्क देता है। आपको मिलेंगे उनके पास बेतहाशा रिज़्क है और उनके पास कोई ऐसी काबिलियत और सलाहियत भी नहीं होती है और उनके पास अकल भी नहीं होती है। ये वो चीज़ है, यानी रिज़्क की जो अल्लाह ताला की तक़सीम है जी, इसने अक़लों को हैरान और परेशान कर दिया है। इंसान अपनी अकल से सोचता है तो अकल तो यही कहती है कि जो अक्लमंद है वो ज़्यादा पैसे कमाएगा और बेवकूफ़ है उसको पैसे कम मिलेंगे। लेकिन जब वो देखते हैं तो मामला इसके बरक्स है, जिसकी वजह से अकल हैरान और परेशान हो जाती है और ये वाली चीज़ एक माहिर आलिम को ज़िंदीक बेदीन बना देती है। यानी बड़े-बड़े मज़हबी आलिम जो हैं वो अल्लाह ताला की इस तक़सीम पर एतराज़ करके वो बेदीन या मुल्हिद बन जाते हैं। तो बहरहाल ये शेर का मतलब है। अब चलते हैं इसमें महल्ल इस्तिशाद क्या है। देखिए इसमें महल्ल इस्तिशाद है ये हादा लदी तरकल अवहाम। अब ये जो यहाँ पर हादा इसमें इशारा है, ये ताज्जुब और हैरानगी के इजहार के लिए बोला जा रहा है कि अक्लमंद ज़रिया माश की वजह से परेशान होता है और बेवकूफ़ अल्लाह ताला उसको वुसअत वाला रिज़्क देते हैं। तो यहाँ पे देखें इसमें इशारा ये जो है माना को हाजिर करने के लिए इस माना से हट कर एक अजीब व गरीब चीज़ को ज़ाहिर करने के माना में यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है।